السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے والے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کے دل اور ذہن کو جھنجھوڑتا آ رہا ہے۔ یزید غلط کیوں تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ کربلا کا واقعہ ہوا یا پھر اس کے پیچھے کچھ اور گہرا سبب تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن، اسلام کے اصول اور تاریخ کی روشنی میں سمجھیں گے کہ یزید کا کردار کیوں اسلام کے خلاف تھا اور امام حسین علیہ السلام نے کیوں اس کی بیعت سے انکار کیے۔ اسلام میں حکمرانی کا مطلب صرف طاقت نہیں ہوتا۔ قرآن کے مطابق حکمران میں یہ صفت ہونی چاہیے: عدل یعنی انصاف، تقوی، سچائی، دین کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد حکمران آئیں گے جو اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکمران صحیح نہیں ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق یزید کے بارے میں یہ باتیں ملتی ہیں: شراب پینا، نماز اور دین سے لاپرواہی، ناچ اور گانا، عیاشی، ظلم اور زبردستی۔ یہ باتیں اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ ایک ایسا شخص جو خود دین پر عمل نہ کرے، وہ کیسے امت کا رہنما بن سکتا ہے؟ یزید نے چاہا کہ سب لوگ زبردستی اس کی بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے حکمران کو دین اور انصاف کے ساتھ تسلیم کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حق اور باطل کا فرق کلیئر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی حکومت نہیں مانگی۔ ان کا پیغام تھا دین کو بچانا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، حق کا ساتھ دینا۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اگر یزید صحیح ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کبھی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ ایک طرف 72 لوگ بھوکے پیاسے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج، طاقت، ظلم۔ 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام تک کو شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جو شخص معصوم بچوں پر ظلم کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرے اور پھر خوشی منائے، وہ اسلام کا رہنما نہیں بلکہ اسلام کا دشمن کہلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں، ظلم کے سامنے خاموش مت رہو، حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سیکریفائس دینے سے مت ڈرو۔ اور یزید یاد دلاتا ہے کہ طاقت بنا انصاف کے تباہی لاتا ہے۔ دوستو، اس لیے یزید غلط تھا کیونکہ اس کا کردار، اس کے فیصلے اور اس کا ظلم سب اسلام کے خلاف تھے۔ اور امام حسین علیہ السلام صحیح تھے کیونکہ انہوں نے اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کر دیا۔ آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو حسین جو ہمارے مولا ہے، ان کے خون کی وجہ سے